بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں. اسی طریقے سے 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ انہی آیتوں اور انہی حدیثوں کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا مزاج بیان فرمایا ہے، اور اصل میں تو کافروں کا مزاج بیان کیا گیا ہے. اس انسان کا مزاج بیان کیا گیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے محلے کو اور اپنی بستی کو اور اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں، تو جو آیت اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے بارے میں اتاری تھی، ایسا لگتا ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں آیت اتری. یعنی ہم لوگوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جو آیت کسی دور میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے اتاری تھی، آج وہ آیت ہم لوگوں کے اوپر صادق آنے لگی. کیا فرمایا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. کہا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کہ جب انسان کو ہم نعمت دیتے ہیں، جب انسان کو ہم نعمت دیتے ہیں، کوئی بھی نعمت، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، چاہے وہ دولت کی نعمت ہو،
چاہے کوئی اور نعمت، کوئی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کا مزاج کیا ہے کہ جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں اعرض، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ہی منہ موڑ لیتا ہے، اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ سب سے پہلے اپنا رشتہ توڑتا ہے تو اللہ سے توڑتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنا رشتہ توڑتا ہے تو دین سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھیں، غریب ہے، پیسے نہیں ہیں، کم پیسے ہیں، وہ بیچارہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، مسجد میں نظر آتا رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کے پیسوں کی تعداد، روپیوں کی تعداد، مال کی تعداد، دولت کی تعداد اور مقدار بڑھتی جاتی ہے، وہ اللہ سے اتنا دور ہوتا جاتا ہے، مسجد سے اتنا دور ہوتا جاتا ہے، وہ دین سے اتنا ہی زیادہ دور ہوتا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اعرض ونأى بجانبه، کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ہی منہ موڑنے لگتا ہے۔ ایک مزاج تو یہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو اللہ سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کوئی برائی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، پہلے اگر بیماری آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے، اور ڈاکٹر کہہ دے کہ بہت خطرناک بیماری ہے، بڑی مشکل پیش آئے گی اس کا علاج کرنے میں، پھر کیا کرتا ہے؟ بندہ دوڑتا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ اب تو تیرے ہی ہاتھ میں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، کہ جب شر، مصیبت، پریشانی آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ پہلے کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی تھی، جب مال تھا اس کے پاس تو دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی تھی، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق نہیں مل رہی تھی، فرصت نہیں تھی، موقع نہیں مل رہا تھا، اس کو ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ لیکن جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، مال ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو اب کہتا ہے پتہ نہیں کون سا جرم میں نے کیا، پتہ نہیں کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دولت مجھ سے چھین لی۔ جب تک صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، ہٹا کٹا رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے، تو یہ نعمت اللہ کی اس کو ملی ہوتی ہے، اس پر شکر ادا نہیں کرتا، اس کی وجہ سے، اس طاقت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت اور ٹائم نہیں نکالتا ہے۔ لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب شر اور مصیبت، بیماری آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو اب کیا کرتا ہے؟ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے۔ وہی بندہ جس کے پاس ٹائم نہیں تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اب اسی کے پاس کیا ہے؟ ٹائم ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہمارے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم ہے، اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، اپنے گھر والوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اپنی دکان کے لیے، اپنی آفس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو صرف مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دوست کو دینے کے لیے ٹائم ہے، رشتہ دار کو دینے کے لیے ٹائم ہے، گھر والوں کو دینے کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں۔ کیسی عجیب و غریب حالت ہو گئی ہے، کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب نعمت ملتی ہے اعرض، اللہ سے ہی رشتہ توڑتا ہے،
اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے آ جاتا ہے. فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. چنانچہ قرآن نے ایسے ایک شخص کا واقعہ نقل کیا ہے. سورہ توبہ 10ویں پارے میں یہ آیت ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، عاہد اللہ، جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں، اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دی، اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے ہمیں دولت دی، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم کیا کریں گے؟ خوب صدقہ خیرات کیا کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک آدمی بن کر زندگی گزاریں گے. آدمی وعدہ کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ابھی تو میں پریشان ہوں، گھر والوں کو کھلا نہیں پا رہا ہوں، لیکن اگر تو نے مجھے مال دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم خوب صدقہ خیرات کیا کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، پھر ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا تو ہم نیک آدمی بن کر زندگی گزاریں گے. آدمی کہتا ہے کہ پیسہ آ جائے ہمارے پاس، کچھ اکاؤنٹ اور بیلنس جمع ہو جائے، پھر دیکھنا ہم خوب صدقہ خیرات کیا کریں. دیکھو کتنا بڑا مالدار ہے لیکن صدقہ کرنے کو تیار نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ مال دے، پھر دیکھنا لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم کیا کریں گے؟ خوب صدقہ خیرات کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دولت دی، پھر دیکھنا ہم کیسے نیک بن کر کے دکھائیں گے. پھر اللہ کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، لیکن جب اس قسم کے لوگوں کو جو اتنی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنا مال اور اپنی دولت ان کے حوالے کی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری چاہت کے مطابق، تمہاری آرزو کے مطابق، تمہاری تمنا کے مطابق، تمہاری پسند کے مطابق میں تمہیں مال دیتا ہوں. جب اللہ نے مال دیا پھر کیا ہوا؟ بخیلوا بھی، کیا کیا؟ بخل شروع کر دیا. کہتے ارے اتنی محنت سے ہم نے مال کمایا، اتنی محنت سے ہم نے دولت کمائی اور تمہیں ویسے ہی فری میں دے دیں؟ جاؤ جاؤ کہیں کام دیکھو، ہٹے کٹے ہو، مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کل تک اس کے دل میں بڑی ہمدردی پیدا ہو رہی تھی ان کے لیے، لیکن جب مال آتا ہے تو پھر ساتھ میں زبان بھی اور بولنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. کہتا ہے ہٹے کٹے ہو، طاقتور ہو، ہاتھ پیر صحیح ہے، پھر بھی شرم نہیں آتی ہے، مانگتے پھرتے ہو، جاؤ کہیں کام کرو. پھر مشورہ دینا بھی آتا ہے. اصل میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، خاص شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ معاشرے میں تقریباً اکثر لوگوں پر یہ بات صادق آ جاتی ہے کہ وہ ایسے ہی ہوتے. ایک خاص شخص کا واقعہ نقل کیا ہے. تفسیر ابن کثیر ایک کتاب ہے، علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن کی تفسیر پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کو تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے. اور جتنی بھی تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ معتبر تفسیر جو مانی جاتی ہے وہ امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر ہے. انہوں نے اس آیت کے ذیل میں واقعہ نقل کیا ہے اور کہا کہ اصل میں یہ آیتیں اس شخص کے بارے میں اتری تھی کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. مکے سے جن لوگوں نے ہجرت کی مدینے کی جانب، ان کو مہاجر، ایک آدمی ہو تو مہاجر اور بہت سارے ہو تو مہاجرین کہا جاتا تھا. اور جو مدینے میں رہتے تھے ایک آدمی ہو تو اس کو انصاری، اور بہت سارے لوگ ہونے سے انصار ان کو کہا جاتا تھا. تو مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا، اور جو لوگ مدینے میں رہتے تھے جنہوں نے ان کی مدد کی، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کیا ان کو انصار کہا جاتا تھا. تو انصار میں سے یعنی مدینے کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی، یہ آدمی مومن نہیں تھا، منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے رکھتا ہے. بس زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ دل میں
کلمہ نہیں ہوتا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، زبان پر ایمان ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم ایمان والے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ صحیح بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، بس زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دل میں ان کے کلمہ نہیں اترا ہے، یہ دل سے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں قالوا تو خوب چیخ چیخ کر کے اور چلا چلا کر کے زور زور سے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ واللہ یشہد اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون کہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل میں ایمان نہیں ہے ان کے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ یہ قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ یہ بھی تم میں سے ہیں، یعنی ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ تو ایک انصار کا مدینے کے رہنے والا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ثعلبہ، کا نام تھا ثعلبہ۔ ایک حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو مخلص اور پکے سچے ایمان والے بھی ہیں، انہوں نے جنگ بدر میں باقاعدہ شرکت بھی کی ہے، تو وہ دوسرے صحابی، اور یہ ثعلبہ جو ہے یہ منافق شخص ہے، اس کا ایمان والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ شخص ہے، اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ امام ابن کثیر نے فرمایا اور بھی مفسرین نے یہی بات نقل کی ہے، فرمایا کہ اس کا نام ثعلبہ تھا، یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ اللہ سے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ڈھیر سارا مال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا مال اللہ تمہیں دے اور اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تمہیں اللہ بہت سارا مال دے لیکن تم اللہ کا شکر ہی نہ ادا کر سکو، تم اس کو ہضم نہ کر سکو، تم اس مال کو ہضم ہی نہ کر سکو، اس کو برداشت نہ کر سکو، اور اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت میں، اللہ سے لڑائی میں تم اپنا مال لگانے لگو۔ اس سے بہتر ہے کہ تمہیں کم مال ملے اور تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ایسا ہے اس تھوڑے مال پر ہی صبر کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کیا تم مجھے نہیں دیکھتے، میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سب سونے بن کر میرے ساتھ چلیں، میں آگے آگے چلوں اور پہاڑ میرے پیچھے پیچھے سونا بن کر کے چلیں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ایک دن مجھے پیٹ بھر کھلائے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، دوسرے دن اللہ مجھے بھوکا رکھے تاکہ میں صبر کروں، تو اللہ مجھے شکر کا بھی ثواب دے اور اللہ مجھے صبر کا بھی ثواب دے۔ کہا تمہارے لیے میرے اندر نمونہ نہیں ہے، میری ذات کو دیکھو اور ایسے ہی بنو، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اسی لیے بھیجا کہ یہ ماڈل دے کر کے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ایسا ہی تمہیں بننا ہے۔ میرا رسول 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تمہیں نماز پڑھ کے اسی طرح دکھانی ہے۔ میرے رسول نے نماز پڑھ پڑھ کے تمہیں دکھائی ہے کہ اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ اور بات ہے کہ ہماری نماز اور نبی کی نماز میں بہت فرق رہے گا، لیکن صورت اور شکل تو ہم بنا سکتے ہیں، نبی کی صورت اور شکل تو بنا سکتے ہیں کہ نبی نے 5 وقت نماز پڑھی، نبی نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، نبی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کی، یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ماڈل ہے ہمارے لیے کہ ایسے ہی ہمیں بننا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ درجے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی عام آدمی تو دور کی بات، کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا،
کوئی نبی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام کس کو ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. لیکن ماڈل ہمارے لیے جو پیش کیا اللہ تبارک و تعالی نے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ ان کے جیسے ہی تمہیں بننا ہے، ان کے جیسے ہی بننے کی کوشش میں لگے رہنا ہے تاکہ مر جاؤ. کلمہ پڑھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور کلمہ والی ہی موت تمہیں ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں واقعہ بیان کیا ثعلبہ کا. تو ثعلبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ چھوڑو، زیادہ مال کے چکر میں نہ پڑو، ورنہ اللہ کی بغاوت میں اور اللہ کی نافرمانی میں چلے جاؤ گے. وہ شخص چپ چاپ اٹھ کے چلا گیا. کچھ دن چپ رہا، پھر آیا، پھر آ کر کے کہنے لگا ادعو اللہ سے دعا کر دیجیے، اللہ مجھے بہت سارا مال دے دے. اللہ کے رسول نے پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی کم مال پہ صبر کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر. وہ چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا وہ چلا گیا. پھر کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ادعو اللہ، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بہت سارا مال مجھے دے دے. اللہ کے رسول نے کہا تم لگتا ہے سمجھو گے نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں لیکن لگتا ہے تمہارے دماغ میں بات، تمہاری عقل میں بات اتر نہیں رہی ہے، اس لیے جب تم بزد ہو تو میں تمہارے لیے دعا کر ہی دیتا ہوں، لیکن آگے تم خود سمجھنا جو تمہارے ساتھ ہو. اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، وہی بات جو قرآن نے کہا لنصدقن، ہم تو خوب صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، بالکل نیک آدمی بن کر زندگی گزاریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی اور دعا فرمائی. ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ اس کو خوب مال دے دے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں کرے گا؟ رد نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا کہ جاؤ اب تمہارا کام ہو جائے گا. اب وہ آدمی گیا، وہ آدمی بکریاں پالتا تھا، وہ آدمی بکریاں پالتا تھا اور اسی کا کاروبار کرتا تھا، بکریوں کو بیچا کرتا. اب اس کی بکریوں میں برکت ہونی شروع، بکریاں بڑھنے لگی. اب جو مدینے میں اس کی جگہ تھی وہ جگہ کم پڑ گئی، تو اس لیے اب اس نے سوچا کہ کیا کروں. ویسے اس شہر میں اگر کوئی بکری پالنے لگے اور بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ یہاں رہ نہیں سکے گا، اب اس کو دوسری جگہ جانا پڑے گا. ایسے ہی اس نے کیا، مدینہ اس نے چھوڑ دیا اور مدینے سے باہر نکل گیا، شہر سے ذرا سا باہر نکل گیا اور وہ آتا تھا اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا. باہر نکلا تو بکریوں کی تعداد میں اور اضافہ ہونا شروع ہوا اور بڑھنی شروع، بکریاں بڑھتی گئی. وہ جگہ بھی اس کے لیے کم پڑ گئی. پھر وہ کیا ہوا؟ وہاں سے اور دور ہو گیا. اسی طرح بکریاں بڑھتی رہی اور وہ دور ہوتا گیا تاکہ ایک دور وہ بھی آیا کہ صرف جمعہ کو آیا کرتا. جیسے آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جمعے کو آتے ہیں نا، ویسے ہی وہ بھی کیا کرنے لگا، بس جمعے کو آتا تھا، باقی دنوں میں نماز پڑھنے نہیں آیا کرتا تھا. خیر اسی حال میں 1 سال گزر گیا اور پھر اس کی بکریوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ اتنا دور ہو گیا کہ جمعے میں بھی آنا اس نے بند کر دیا. جمعے میں آنا بھی اس نے بند کر دیا، بس ادھر ہی ہو سکتا ہے کہیں پڑھ لیتا ہو. بہرحال جب سال پورا ہو گیا تو 1 سال کے بعد زکوٰۃ بھی نکالنی پڑتی ہے. سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ بھی نکالنی پڑتی ہے اور اب رمضان کا موقع آیا، اب آپ لوگ بھی زکوٰۃ نکالیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے. اس زمانے میں کیا ہے، زکوٰۃ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجا کرتے تھے کہ ہر آدمی کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس کے مال کا حساب لگاؤ اور اس کے مال کو دیکھ کر کے حساب لگا کر کے اس سے زکوٰۃ لے کر کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ایک ثعلبہ تھا، اس نے بھی دعا کرائی تھی اور اس کے بکریوں میں بہت اضافہ ہوا جس کی وجہ سے اس نے شہر ہی چھوڑ دیا. اور پہلے تو نماز میں آتا بھی تھا، پھر جمعہ میں بھی آتا تھا، لیکن اب تو آنا ہی اس نے بند کر دیا. تم جانا اور اس سے بھی ملنا، کہنا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے
اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے تمہیں اتنا سارا مال دیا ہے، تو اللہ کا حق دو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور فلاں جو ایک اور ہے وہ بھی ادھر ہی اسی علاقے میں رہتے ہیں، ان سے بھی ملنا اور ان سے بھی کہنا کہ زکوٰۃ دو۔ بہرحال زکوٰۃ وصول کرنے والے جو صحابی تھے وہ گئے اور ثعلبہ کو دکھایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ کا نقشہ بنا کر کے بھیجا ہے اور تمہیں اس طرح سے زکوٰۃ دینی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہر 100 روپے میں 2.5 روپے اور 100 روپے میں 2.5 روپے دینے، تو اس کو حساب سمجھائے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حساب سمجھایا ہے اور اس حساب کے مطابق، قانون کے مطابق، اس اصول کے مطابق زکوٰۃ تمہیں دینی۔ اس نے پرچی لی اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہہ رہا یہ تو تاوان اور ٹیکس ٹائپ کا لگتا ہے، زکوٰۃ ہے ٹیکس ہے، اتنی محنت سے میں نے بکریاں بنائی ہیں اور اتنی محنت میں ان کے لیے کرتا ہوں اور تمہیں دے دوں ایسے؟ یہ تو تاوان اور ٹیکس جرمانہ ٹائپ کا لگ رہا ہے، جیسے میرے اوپر مال اتنا تمہارے پاس کیوں ہے، اس کا جرمانہ لگایا جا رہا۔ پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اور لوگوں سے وصول کر کے آؤ، میں دیکھوں گا۔ جیسے اس دور کے لوگوں کے پاس اگر کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے جائے تو کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے بعد میں آنا، دیکھ لیں گے۔ وہی زبان اس نے بولی۔ خیر وہ صحابی اس دوسرے آدمی کا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، وہاں گئے اور کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بتائی ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش ہوا، کہا کہ بہت اچھا، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے۔ ہاں بالکل، تمام زکوٰۃ تم حساب لگا لو، دیکھ لو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اچھے سے اچھا مال جو تمہیں لگتا ہو سب لے جاؤ، جتنا بھی حساب اس سے زیادہ ہی لے جاؤ، تم سب اللہ کا دیا ہوا ہے، لے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اس نے بڑی خوشی زکوٰۃ ادا کی اور وہ شخص پھر ادھر تمام لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے دوبارہ ثعلبہ کے پاس پہنچا اور پھر دوبارہ پرچی تھما دی کہ دیکھو یہ زکوٰۃ تمہیں دینی ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو جرمانہ لگتا ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ تاوان ہے، جرمانہ ہے، ٹیکس لگتا ہے۔ یہ گویا کہ میرے اوپر کوئی جرمانہ لگایا جا رہا، لگتا ہے میں نے کوئی غلطی کر دی، مال کما کر کے اور مال بنا کر کے ایسا لگتا ہے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے، کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس لیے اتنا سارا مال مجھ سے وصول کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہے تم جاؤ، میں نہیں دیتا ابھی زکوٰۃ، میں بعد میں سمجھوں گا۔ اس طریقے سے اس نے لوٹا دیا، اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، کچھ ادا نہیں کیا۔ اللہ نے یہی کہا کہ وعدہ کرتے ہیں لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا لنصدقن، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، ہم کیا کریں گے، نیک آدمی بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ کہتا ہے فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے مال دیا، مال میں برکت دی، مال میں بڑھوتری دے، مال بڑھا دیا، مال کی مقدار میں اضافہ ہو گیا، دولت کا جم غفیر اس کے پاس جمع ہو گیا، بخیلوا بہ، تو وہ بخل کرنے لگ گیا، وتولوا وهم معرضون، اللہ نے جو طریقہ بتایا، اللہ نے جو راستہ بتایا، اللہ نے جو دین دیا، اللہ نے جو شریعت بھیجی، اسی کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے یہ شخص۔ ادھر وہ صحابی اس کے پاس سے ناکام لوٹتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی مل جاتی ہے، حضرت جبرائیل آ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ثعلبہ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، مال کا جو حق اس کے اوپر بنتا ہے اس حق کو اس نے ادا کرنا گوارا نہیں کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول نے کہا یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، 3 بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثعلبہ تو تباہ ہو گیا، ثعلبہ تو برباد ہو گیا، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی اس شخص کے لیے۔ وہیں پر اس کا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا، ثعلبہ کا کوئی رشتہ دار اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ سچا پکا ایمان والا تھا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا ویح ثعلبہ، کہ ثعلبہ تو تو تباہ ہو گیا، تو تو برباد ہو گیا، تو تو ہلاک ہو گیا، تو تو گیا،
یہ سنا وہ گھبرا گیا، کانپ اٹھا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرے قبیلے کا آدمی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی تباہی، اس کی بربادی کو اپنی زبان سے بیان کر دیا ہے، اب اس کی تباہی اور بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے مجلس سے اٹھتا ہے اور دوڑتا ہوا، کہیں نہیں جاتا ہے، دوڑتا ہوا سیدھا ثعلبہ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے ثعلبہ دوڑ جلدی سے اللہ کے رسول کے پاس چلا جا، کسی اور کام میں نہ لگ، ہر کام کو چھوڑ دے، کسی کام میں نہ لگنا، ابھی تو ٹائم نکال لے ورنہ تیری تباہی نہیں بچ سکے گی، تیری بربادی میں کسی کو کوئی تعامل نہیں رہے گا، دوڑ جلدی کر لے ورنہ تباہی اور بربادی تیری طرف دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے، چلا جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے معافی مانگ لے، جا اور کہہ دے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ میں اب زکات ادا کروں گا، اللہ میں زکات میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اللہ مال کا اگر 1 روپے بھی میرے ذمے رہ گیا ہو اللہ میں اس 1 روپے کو بھی ادا کرنے کو تیار ہوں، چلا جا ثعلبہ، چلا جا تیری زندگی بن جائے گی۔ ثعلبہ اٹھتا ہے، وہیں سے دوڑتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے ہیں، ثعلبہ آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول معافی چاہتا ہوں، آپ نے بھیجا، آپ نے اپنے قاصد کو بھیجا، آپ نے ایک پیغامبر کو بھیجا، میں نے اسے لوٹا دیا، میں نے اسے واپس کر دیا، اچھا جواب نہیں دیا، بھگا دیا ہے، اللہ کا حق بنتا تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا، اللہ کے رسول میں مال لے کر کے آیا ہوں، آپ مال قبول کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ تیرا مال قبول کرنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے، تیرا مال لینے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے، اس لیے ثعلبہ اب تو میں تیرا مال نہیں لے سکتا، جا تو اپنا مال لے جا، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ دوستو غور کرنا، ہم لوگ بھی مال کے حق میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم مال لے کر کے نکلے دیں، لیکن اللہ کہے کہ نہیں تم چاہے دے دو لیکن میں نہیں لوں گا، میں قبول نہیں کروں گا۔ اگر ایسا وقت آ گیا اس سے بڑھ کر محرومی کی بات ہمارے لیے اور کون سی ہوگی؟ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول نے اس کا مال قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ مال لے کر کے آیا اور کہا ابوبکر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ یہ میرا زکوٰۃ کا مال ہے آپ قبول کر لیجیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جس مال کو اللہ کے رسول نے نہیں لیا، ابو قحافہ کے بیٹے نے اتنی ہمت کہا ہے کہ وہ اس مال کو لے لے، میں تیرا مال نہیں لے سکتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ثعلبہ اپنی زکوٰۃ لے کر کے حضرت عمر کے پاس آیا، کہا کہ عمر آپ میری مال کو لے لیجئے، میری زکوٰۃ لے لیجئے، قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے جب منع کر دیا، اللہ کے رسول نے نہیں لیا، ابو بکر جیسے شخص نے نہیں لیا، میں کیسے تیرا مال لے سکتا ہوں، میں بھی نہیں لوں گا، تو لے جا اپنا مال، جو کرنا ہے تجھے کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال لے کر کے آتا ہے، کہتا حضرت ایک غلطی ہو گئی تھی، آپ تو میری زکوٰۃ لے لیجئے، میرا مال قبول کر لیجئے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، عثمان کی مجال نہیں ہے، جب اللہ کے رسول نے تیرے مال کو دھتکار دیا ہے، جب ابو بکر نے تیرے مال کو لوٹا دیا ہے، جب عمر نے تیرے مال کو واپس کر دیا ہے، عثمان کے اندر اتنی ہمت کہاں، عثمان کے اندر اتنی طاقت کہاں، عثمان کی مجال کہاں کہ وہ تیرا مال لے لے، میں تیرا مال نہیں لے سکتا، تجھے جو کرنا ہے جا، چلا جا اپنا مال لے لے، جو کرنا ہے کر لے۔ اس طریقے سے بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے ہی عبرت انداز، بڑے ہی عبرت خیز طریقے سے اس شخص کا انتقال ہو جاتا، مر جاتا ہے، اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے دنیا میں اس شخص کو تو دکھا دیا، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، ہم مان نہیں دیتے ہیں، کہیں اللہ پتہ نہیں کب ناراض ہو جائے، پتہ نہیں کب اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ اب اس کا مال قبول نہیں کرنا ہے۔
اب اس کا مال قبول نہیں کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو وہ وقت آنے سے پہلے اگر ماقبل میں غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کے لیے توبہ کر لو کہ اللہ ماقبل میں مال کا حق ادا کرنے میں، مال کی زکات دینے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ سچے اور پکے دل سے تیرے دربار میں بیٹھ کر کے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر لے. اے اللہ ہمیں معاف بھی کر دے. اے اللہ ہماری مغفرت بھی کر دے. اے اللہ آئندہ سے اپنے تمام مال کا، اپنے تمام پیسوں کا، اپنے تمام روپوں کا صحیح طریقے سے ایک ایک روپے کا حساب کر کے ایک ایک روپے زکات نکالیں گے انشاءاللہ. ارادہ کرتے ہیں بھائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.